من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے لا تعداد انگن درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ میں ہم اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں جو تعلق تھا اس کا تذکرہ کریں گے. عرش کا رب جب بھی میرے پیغمبر کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے تو اکثر مقامات پہ اس پیغمبر کے صحابہ اور طلبہ کا تذکرہ بھی ساتھ ملتا ہے. سورہ فتح میں رب ذوالجلال نے ایک آیت میں 3 اہم موضوع بیان کیے. نمبر 1 امام الانبیاء کی فضیلت، نمبر 2 امام الانبیاء کے صحابہ کی فضیلت، نمبر 3 جو لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں ان کا رد. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیں میرے پیغمبر کی فضیلت میں سب سے بڑا جملہ اگر اس کائنات میں قرآن میں حدیث میں کوئی ہے تو وہ ہے رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. پھر آگے صحابہ کا تذکرہ آیا، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اس نبی کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اللہ ان کی عبادت کا انداز کیسا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والے جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو ان کو رکوع کی حالت میں پائے گا یا سجدے کی حالت میں پائے گا. ان کی عبادت سے محبت اس قدر ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دن گزرے جہاد میں گزر جائے، کبھی نفلی روزوں میں گزر جائے، کبھی مسجد نبوی میں گھٹنے ٹیک کے گزر جائے، کبھی سارا دن بھوک میں گزر جائے،
کبھی لیل و نہار پیاس میں گزر جائے، گھر چھوڑا، وادیوں کے مسافر بن گئے، ملکیت کو الوداع کہہ دیا، سب کچھ رب کے نام پہ نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تھوڑا سا میرے پیغمبر کا اعلان کیا ہوا، یہ تو گھر کی ساری ملکیت لے کر حاضر ہو گئے۔ جہاد کے میدان میں نکلنے کا کیا اعلان ہوا، انہوں نے تو اپنے نابالغ بچے بھی جہاد کے لیے بھیج دیے۔ یہ کون نے ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرا رب فرماتا ہے ان کو دنیا نہیں چاہیے، انہیں درہم و دینار کی کوئی لالچ نہیں ہے، انہیں کے دل میں دنیا کا کوئی ارث نہیں ہے۔ اللہ پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان کا ایک ہی مطلب ہے، اللہ راضی ہو۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مجھے آپ بتائیں، جن لوگوں کی تعریف اللہ اس طرح کرے، کیا ان لوگوں کے دلوں میں خیانت ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے دلوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ فریب کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں کبھی بھی نہیں۔ ان کا مطلب ایک تھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود۔ عرش کا رب ان کی تعریف کس قدر بڑے الفاظ میں کر رہا ہے۔ فرمایا جب تو ان کی پیشانی دیکھے گا، ان کے ناک پہ نظر پڑے گی، ان کے چہرے پہ نظر پڑے گی، تجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ سجدہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ نماز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ۔ فرمایا ان کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، عرش کا رب فرما رہا ہے ان کے آنے سے پہلے، ان کے وجود سے پہلے، ان کی زندگی سے پہلے ہم نے ان کا تذکرہ تورات میں کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ محمد کے صحابہ اتنے عظیم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود کو معلوم تھا کہ پیغمبر کے صحابہ اتنے عظیم ہوں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ رب نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے تو رات نے بھی ان کے فضائل بیان کیے، انجیل نے بھی ان کے فضائل بیان کیے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ رب نے فرمایا میرے پیغمبر کی فصل ایسی ہے، میرے پیغمبر کی کاشت ایسی ہے، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ایسا ہے کہ وہ فوراً پکتا ہے، وہ فوراً نتیجہ دیتا ہے پیغمبر کے نگاہوں کے سامنے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ایک بات ضرور ہے، یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے صحابہ ہیں نا، ان سے کافر لوگ بڑے جلتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ۔ رب نے فرمایا یہ جو بھوک میں دن گزارنے والے لوگ ہیں، ان سے کئی لوگ حسد کرتے ہیں، ان کا نام سن کر کئی سینے سکڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد کی آگ جلنے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہونا، میرے رب نے پہلے بتا دیا تھا ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو پیغمبر کی فصل سے ناراض ہو جائیں گے، جو محمد کی محنت پہ ناراض ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر کے طلبہ پہ ناراض ہو جائیں گے، جو نبی کے صحابہ پر غصہ کرنے والے ہوں گے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیغمبر کو اپنے طلبہ تو بڑے پسند ہیں، وہ تو ان سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ تو ان کے لیے روتا ہے، وہ تو ان کے لیے آنسو بہاتا ہے، وہ تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب سے دعائیں کرتے ہیں، وہ تو سجدوں میں بھی ان کے لیے رب سے بڑے سوال کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر کو صحابہ سے بڑی محبت ہے، لیکن دنیا کے کچھ لوگ انہیں دیکھ کے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے سینوں میں جلن ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ کو پہچانیں، ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ محبت میرا رب سکھاتا ہے، یہ محبت قرآن سکھاتا ہے، یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھاتے ہیں، یہ محبت
میرے پیغمبر کا ہر فرمان سکھاتا ہے۔ اور ایک اہم بات اگر بالفرض مان لیں، جیسا کہ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ نے دھوکے کیے، نعوذ باللہ صحابہ امانت دار نہیں تھے، اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ نے نبی کے بعد دین کو چھوڑ دیا تھا، مجھے میرے رب کی قسم ہے پھر آپ کو قرآن سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کس نے جمع کیا تھا؟ وہ بھی تو پیغمبر کے پروانے تھے، وہ بھی تو ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، کون تھے؟ عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ، کون تھے؟ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارث تھے، معاذ بن جبل تھے، قاری مدینہ ابی تھے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پروانے تھے۔ اگر ہم کہہ دیں اور مان لیں یہ سچے نہیں تھے، اللہ کی قسم میں پھر ان ظالموں کو کہنا پڑے گا کہ قرآن سچا نہیں ہے، اور رب جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، ایسے ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ قرآن سچا نہیں ہے، وہ نہیں مانتے۔ میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو کتابوں کی عبارتیں دکھا سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ ان لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ قرآن کی 6000 اور کچھ 100 آیتیں نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اتنا لکھا ہے کہ قرآن کی 17000 آیتیں تھیں۔ باقی کہاں گئیں؟ کس پہ الزام لگاتے ہو؟ کس چیز پہ ایمان لاتے ہو؟ جب قرآن بھی سچا نہیں رہا امت مسلمہ، پھر آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ پھر آپ کے پاس کون سی بات بچ جاتی ہے؟ اگر آپ یہ بات مان لیں صحابہ سچے نہیں تھے تو میرے بھائیو دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کے پاس حدیث بھی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ حدیث کو جمع کرنے والے بھی محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون تھے؟ وہ ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کون تھے؟ وہ انس بن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کون تھے؟ وہ میری اور آپ کی امی عائشہ تھی رضی اللہ عنہا۔ ان لوگوں نے تو ہمیں قرآن دیا، ان لوگوں نے ہمیں حدیث رسول دی۔ اگر آج ہم کہہ دیں وہ سچے نہیں تھے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے بندو آپ کو قرآن سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، آپ کو حدیث سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اور مجھے میرے رب کی قسم میں وہ تو اتنے سچے تھے، وہ تو اتنے سچے تھے، وہ تو اتنے سچے تھے کہ کعب بن مالک نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے میرے رب نے بولنے کی بڑی ضرورت دی، میں بڑا چالاک انسان ہوں، بات بدلنے کی بڑی میرے پاس مہارت ہے، میں جرت کے ساتھ قابلیت کے ساتھ بات کو بدل سکتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں آج آپ سے جھوٹ بول کے آپ کو مطمئن کر لوں گا، آپ کا ذہن بھی مان لے گا، آپ کا دل بھی مان لے گا، لیکن اے میرے نبی عرش کا رب تو آپ کو بتا دے گا کہ کعب جھوٹا ہے۔ وہ تو اتنے سچے تھے، ان کے دلوں میں اس قدر خلوص تھا، اور آج ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ دے نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے۔ اللہ کے بندو پھر قرآن کیا کرو گے؟ پھر کون سا ثبوت دو گے؟ آپ کے پاس کون سی گواہی رہ جائے گی کہ یہ قرآن سچا ہے؟ پھر کون سی گواہی آپ کے پاس رہ جائے گی کہ فرمان رسول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہے؟ میرے بھائیو یہ صحابہ آپ کے امین ہیں، یہ آپ کے اسلام کے محافظ ہیں، یہ آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، یہ آپ کے قرآن کے محافظ ہیں، یہ حدیث رسول کے محافظ ہیں، اور رہتی دنیا تک اسلام کے اگر سب سے اولین گواہ، سب سے سچے گواہ اگر کائنات میں کوئی ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیو قرآن بھی ان سے محبت سکھاتا ہے، حدیث بھی ان سے محبت سکھاتی ہے، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے اہل بیت بھی ان سے محبت سکھاتے ہیں۔ کچھ اختلاف اپنی جگہ، لیکن پوری زندگی وہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نصیحتیں کرنے والے تھے،
وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے تھے، محبت سے پیش آنے والے تھے۔ اٹھائیں صحیح بخاری ہے، ابو بکر آئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے معصوم سے کسی گلی میں کھیل رہے ہیں، پکڑا، کندھے پہ اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کہنے لگے میرے ابو جی اس کے قربان جائیں۔ کون کہتا ہے؟ کس کے لیے کہتا ہے؟ ایسے الفاظ کون ادا کرتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر کے والد اس حسن پہ قربان جائیں، کیونکہ اس کا چہرہ محمد کے چہرے سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے الفاظ وعلی یزک، یہ الفاظ سن کے علی مرتضیٰ مسکرا رہے تھے۔ وہ تو ایک دوسرے سے محبتیں کرتے تھے، وہ تو ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تھے۔ آئیں اہل بیت سے سیکھیں صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی حیثیت کیا ہے۔ جب مسئلہ ہوا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بھائی صرف اتنا بیان کرتے ہیں، اگلی بات بیان نہیں کرتے۔ اٹھائیں صحیح بخاری ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ ابو بکر تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کے پیغام بھیجتے ہیں۔ ابو بکر کو پیغام بھیجتے ہیں علی کے پاس آ رہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے آج کے حکمران سے کہہ دے، خالی حکمران نہیں وہ سپر پاور حکمران تھے، حکمران سے کوئی کہہ دے آؤ فلاں شخص صاحب کو بلا رہا ہے، کون اس طرح جاتا ہے؟ کون اس طرح پیغام بھیجتا ہے؟ قاصد آیا، کہا ابو بکر آپ کو آج علی نے بلایا ہے رضی اللہ عنہ۔ عمر کہنے لگے ابو بکر نہیں جانا، ابو بکر آپ نہیں جانا۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر مجھے علی نے بلایا ہے میں جاؤں گا، مجھے علی نے بلایا ہے میں جاؤں گا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، دونوں نے خطبہ دیا، اور میرے بھائیوں دونوں کا خطبہ صحیح بخاری اٹھا کے پڑھ لیں۔ ابو بکر بولتے ہیں تو علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو ابو بکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وہ تو ایک دوسرے کے فضائل بیان کرنے والے تھے۔ ہم نے آج صرف نفرتوں کے تذکرے کیے، آج ہم نے امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کی بات کر دی، آج ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی پوری زندگی کہ نعوذ باللہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ اللہ کی قسم میں وہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے۔ ابو بکر کا بیان، علی کی فضیلت، علی کا خطبہ، ابو بکر کی فضیلت، دونوں ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ دشمنی نہیں تھی، اختلافات نہیں تھے، نفرتیں نہیں تھیں، اہل بیت نے سکھائی ہے صحابہ کی محبت۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا نا، اللہ کی قسم میں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ صحابہ کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت ادھوری ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، وہ کبھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اہل بیت کی محبت تکمیل تک تبھی پہنچے گی جب اس دل میں ابو بکر کی محبت آئے گی۔ اہل بیت کی محبت کامل تبھی ہوگی جب اس دل میں عمر بن خطاب کی محبت آئے گی۔ اہل بیت کی محبت اپنے عبور کی منزلیں تبھی طے کرے گی جب اس دل میں عثمان کی محبت آئے گی، اسامہ بن زید کی محبت آئے گی، ابو ہریرہ کی محبت آئے گی، بلال کی محبت آئے گی، انس بن مالک کی محبت آئے گی، میرے نبی کی ہر صحابی کی محبت آئے گی۔ اہل بیت کی محبت تکمیل تبھی پہنچے گی جب امی عائشہ کی محبت آئے گی، جب امی حفصہ کی محبت آئے گی، امی سودا کی محبت آئے گی، جب امی ام حبیبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن کی محبت آئے گی۔ میرے بھائیو اہل بیت کی محبت تبھی تکمیل تک پہنچے گی جب میرے پیغمبر کے فاطمہ کے علاوہ 3 اور بیٹیوں کو تسلیم کیا جائے۔ بات کرتے ہو اہل بیت کی، انکار کرتے ہو محمد کی 3 بیٹیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں میں مثال پیش کرتا ہوں، بات جذبات کی ضرور ہے لیکن سمجھنے کے لیے بیان کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مجھے آپ کو
دنیا کے کسی آج کے خسیس انسان کو کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے، اس کی بیٹی کا نام لے کر یہ کہہ دے کہ فلاں نام کی جو لڑکی ہے تو کہتا ہے تیری ہے لیکن تیری نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس جملے کا اثر کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ اس جملے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے بتاؤ اس جملے کا رزلٹ کیا آئے گا؟ ظالمو، آج کا کوئی غریب شخص بھی یہ جملہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی کا کوئی نام لے کر یہ کہہ دے تیری نہیں ہے۔ کیا فاطمہ کی بہن نعوذ باللہ اتنی گئی گزری ہے تمہاری نظروں میں؟ کیا میرے پیغمبر کا خاندان نعوذ باللہ اتنا معمولی ہو گیا تمہاری نظروں میں کہ ان کا نام لے کر تم کہہ دو کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کسی عام شخص کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، اپنے لیے گوارا کر کے دکھائیں۔ ایک لحظے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کی فلاں بیٹی آپ کی نہیں ہے، مجھے اس ٹائم بتانا، اس وقت میں بتانا آپ کے دل سے کیا گزرے، آپ کیا سوچیں گے اپنے بارے میں، آپ کا تصور کیا ہوگا آپ کے ذات کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں۔ نعوذ باللہ میرے پیغمبر کا اہل بیت گھرانہ کیا اتنا معمولی ہو گئے؟ اہل بیت کی محبت تبھی تکمیل تک پہنچتی ہے جب صحابہ کی محبت کو تسلیم کر دیا جائے، امہات المومنین کی محبت کو تسلیم کر دیا جائے، جب میرے نبی کی 3 اور بیٹیوں کو بھی تسلیم کیا جائے، تبھی جا کر اہل بیت کی محبت تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اہل بیت کی محبت تبھی تکمیل تک پہنچے گی جب آپ مانو گے کہ علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، جب آپ مانو گے علی کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، محبت تھی نام، تبھی تو اپنے بیٹوں کے وہ نام رکھے تھے۔ اہل بیت کو صحابہ سے اس قدر محبت تھی۔ آئیں اگلی بات بھی سن لیں، اہل بیت کا عقیدہ بھی سن لیں، اہل بیت کا فیصلہ بھی سن لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت والا جسم موجود ہے، بیان کرنے والے کون نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت کے فرد ہیں۔ کہتے میں کھڑا تھا، عمر کے جنازہ سامنے تھا، اچانک میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے گردن موڑی، دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، میں نے دیکھا کہ وہ شخص علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر کے جنازے کو دیکھا، دل غم زدہ ہو گئے، چہرے پہ غم کے آثار آ گئے، پریشانی کے آثار علی کے چہرے پہ نمایاں نظر آنے لگے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے عمر رضی اللہ عنہ، تیرا رب تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ابو بکر کے ساتھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا تیرا رب مجھے میرے رب کی قسم ہے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تجھے ملا دے گا۔ کیوں ملائے گا؟ کہا اللہ کی قسم ہے، میں نے زندگی بھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ کہتے تھے فعلت انا وابو بکر و عمر، آپ کہتے تھے میں نے ایسا کیا، ابو بکر نے بھی ایسا کیا، عمر نے بھی ایسا کیا۔ دخلت انا وابو بکر و عمر، میں فلاں مقام پر پہنچا، ابو بکر بھی پہنچے، عمر بن خطاب بھی پہنچے۔ خرجت انا وابو بکر و عمر، فلاں مقام سے میں بھی نکلا، ابو بکر بھی نکلے، عمر بن خطاب بھی نکلے۔ کیوں؟ تم محمد کی زبان پہ ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے عرش کا رب محمد کی زبان کی لاج رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پیغمبر کی زبان پہ پیغمبر سے جدا نہیں ہوئے، اس لیے وفات کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی علی قسم اٹھا کے حلفیہ بیان دے کر اعلان کر رہا ہے، سارے صحابہ کو بتا رہا ہے کہ تم وفات کے بعد بھی محمد کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اہل بیت کا عقیدہ، یہ اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ محبت، یہ ہے علی مرتضیٰ کی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت۔ میرے بھائیو اٹھائیں، صحیح بخاری ہے، کتاب و فضائل الصحابہ ہے، باب قصۃ البیعہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے پہلے میٹنگ چل رہی ہے، بیٹی کرنے والے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، طلحہ ہے،
زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں۔ میٹنگ جاری ہے، چل رہی ہے۔ سب سے پہلے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اگر کسی شخص نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو، یہ تو صحابہ کی محبتیں تھیں، ان کی آپس میں والہانہ عقیدے تھی۔ آج 1400 سال آنے کے بعد کوئی شخص کہتا ہے دشمنیاں تھیں، نفرتیں تھیں۔ اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آخری بات بتا دوں، دنیا والے لوگ بولتے ہیں، میرے اکثر بھائی بولتے ہیں، اور ہمارے بھائیوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر نے قلم منگوایا تھا، شاہی منگوائی تھی کہ میں نے کچھ لکھنا ہے۔ کہتے ہیں قصور تھا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اٹھائیں صحیح بخاری، اس قلم سے اگر کسی نے منع کیا تھا تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں، قال بعض اہل بیت، محمد کے بعض اہل بیت نے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر کو قلم نہیں دیا جائے کیونکہ اب وہ تکلیف میں۔ پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی چاہت تھی کہ علی کی خلافت لکھتے اس کتاب میں۔ میرے بھائی، اس سے مسلم ہے، کتاب و فضائل الصحابہ ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ کتاب لکھنی تھی، کوئی تحریر لکھنی تھی، کیا لکھنا چاہتے تھے، کیا تحریر کرنا چاہتے تھے؟ زندگی کے آخری اوقات میں میرے پیغمبر کی تمنا کیا تھی، کون سی کتاب لکھنا چاہتے تھے؟ میری اور آپ کی امی کا بیان ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے کہا ادعی لی ابا بکر ابا کے واقع کے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اپنے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، اپنے بھائی کو بلا کے لاؤ، حتیٰ اکتب کتابہ، ان کو بلاؤ میں ایک کتاب لکھوں گا، ان کو بلاؤ میں ایک تحریر لکھوں گا۔ انی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، میں کتاب اس لیے لکھنا چاہتا ہوں کوئی تمنا کرنے والا، کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے انا اولا، خلافت کا حق میرا ہے، اس مسند کا حق میرا ہے، لیکن میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اگر میرے بعد دنیا کا کوئی انسان اسی مسند پہ آئے گا اس کا انکار عرش کا رب کرے گا، اگر میرے بعد اسی مسند پہ کوئی اور آئے گا تو اس کا انکار دنیا کا ہر مومن کرے گا، علاوہ ایک انسان کے، الا ابا بکر، جس کی مسند خلافت کو اللہ بھی قبول کرے گا، مومن بھی قبول کریں گے، میرے بعد خلیفہ بلا فصل آئے گا تو ابو بکر آئے گا۔ یہ تھی وہ کتاب، یہ تھی وہ تحریر۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت کی محبت تبھی تکمیل تک پہنچ سکتی ہے جب صحابہ کی محبتوں کو، ان قلوب میں جگا دی جائے، میرے پیغمبر کی 3 بیٹیوں کو مانا جائے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آدھی اولاد نہیں بلکہ پوری اولاد کو مانا جائے۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو پریشانی میں اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ شکل جیرو، اور اپنی گریبان کو چاک کر دیتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دعوے کرنے لگتا ہے، اس شخص کا پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس محرم الحرام کے مہینے میں جتنے بھی رسومات کے کام موجود ہیں، میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اس کا جائزہ لیں کہ کس حد تک درست ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ صحابہ اہل بیت کی شبیہ بنائی جاتی ہے، جس میں واضح گستاخی کا تصور موجود ہے۔ ہم اپنے تمام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ آئیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، کام وہی کریں جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو۔ نمبر 2، محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے کئی احباب جذبات میں آ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو طعنے بھی دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر فتویٰ بھی لگائی جاتی ہے، جذباتی گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، کبھی بھی مذہبی بات تو جذبات میں نہ آئے، دلیل سنائیں، دلیل سنیں، جہاں غصہ آتا ہے وہاں بات بند کر دیں، کیونکہ غصہ دعوت نہیں ہے، طعنہ دعوت نہیں ہے، دعوت آپ کی قرآن میں، دعوت آپ کی حدیث سے۔ ہمارے کئی بھائی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھائیوں کو غصہ آ جائے، اور آپ کا غصہ آپ کی کمزوری ہے، اس لیے کبھی بھی جذبات میں نہ، غصے میں نہ آئیں، نرمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہمدردانہ لہجے کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں اپنے احباب کو سمجھیں۔ تیسری بات، غیر اللہ کی جو بھی نظر و نیاز ہے، قرآن کے 4 یا 5 مقامات، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، رب ذوالجلال نے فرمایا سورہ نام، سورہ نحل، آپ پر 4 چیزیں حرام ہیں، اس میں غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے، دوران ذبح جو بہتا ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، جس چیز کو رب نے حرام کیا وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اس محرم الحرام میں آپ کا جو چوتھا اہم مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں باب استحباب ثلاثت ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ 10 محرم کا روزہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لہذا 9 اور 10 کے روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔